ویلکم ٹو لسنرز، ناظرین اکرام، سامعین اکرام۔ بیان کروں گا سول کوڈس کی اختیارات جب ثالثی عدالت کی مداخلت کے بغیر ہوتی ہے تو دیوانی عدالتوں کے کیا اختیارات ہیں، اس کے پاس قانون نے کیا اختیارات دیے۔ اس کے لیے قانون آربیٹریشن ایکٹ 1940 کے تحت دیوانی عدالت کے اختیارات یہ ہوتے ہیں: پاورز آف سول کورٹس وین آربیٹریشن از وداؤٹ انٹرونشن آف کورٹ، یعنی پہلے نمبر پہ اس کے پاس پاور ان کیس آف انسالوینسی، پاور آف اپوائنٹمنٹ آف arbitrator or umpire, power in case of appointment of a sole arbitrator by a party, power to remove arbitrator or umpire, power in case of removal of one or more arbitrators, power in case of removal of sole arbitrator or all arbitrators۔ ساتویں نمبر پہ پاور ویئر اتھارٹی آف آربیٹریٹر اور امپائر از ریووکڈ، پاور ٹو موڈیفائی award، power to remit award، power to set aside award، power to pronounce judgment، power to pass interim orders، power to supersede agreement۔ یہ جناب اختیارات ہوتے ہیں سول عدالتوں کے پاس، دیوانی عدالتوں کے پاس، کہ جب ان کی مداخلت کے بغیر کوئی ثالثی ہوتی ہے، کوئی ایوارڈ یا فیصلہ ہوتا ہے آربیٹریشن ایکٹ 1940 کے تحت اپڈیٹ، ٹھیک ہے، تو پھر وہ سول عدالت جو ہے وہ اپنے اختیارات اختیار کرتی ہے یا استعمال کرتی ہے، تو اس کی کن وجوہات کی بنا پر سول کورٹس، دیوانی کورٹس اس فیصلے پہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتی ہے۔ دیوالیہ پن کی صورت میں ثالث یا امپائر کی تقرری کے لیے اختیار ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو مقرر کرتے ان کو فریق کی جانب سے واحد ثالث کی تقرری کی صورت میں اختیار ہوتا ہے۔ ثالث یا امپائر کے برطرف کرنے کے اختیارات ہوتے ہیں اور کسی ریزن پہ برطرف کیا جاتا ہے ان کو، تو وہ اختیارات بھی سول دیوانی عدالتوں کے پاس ہوتے ہیں اور وہ استعمال کر سکتی ہیں جو قانون نے اسے دیے۔ ایک یا زائد ثالثان کی برطرفی یا تقرری کے اختیارات ہوتے ہیں۔ برطرفی کے اختیارات ایک ثالث یا تمام ثالثان کی برطرفی کی صورت میں کیا کرتی ہے عدالت، یہ اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اختیار جہاں ثالث یا ثالثان یا امپائر کے اختیار کو منسوخ کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہ اختیارات بھی اس کے پاس ہوتے ہیں، وہ ایکشن لے سکتی ہیں۔ یا پھر ثالثی فیصلہ میں کوئی ترمیم کرنی ہے کسی وجہ سے، جینوئن ریزن ہے، تو سول عدالتیں کر سکتی ہیں۔ یہ ان فیصلوں پہ جو آربیٹریشن ایکٹ کے تحت ایک ثالثی فیصلہ ہوتا ہے، تو اس میں دیوانی عدالتوں کا یعنی سول عدالتوں کا کردار کیا ہے، وہ کیا کرتی ہیں، ان کے پاس کیا اختیارات ہیں۔ تو یا پھر ثالثی فیصلے کو یا سول عدالتیں واپس بھی بھیج سکتی ہیں، ان کو منسوخ کرنے کا بھی اختیار ہے، ثالثی فیصلے کو منسوخ کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے ان کے پاس۔ پھر اس ثالثی فیصلے پہ نظر ثانی یا اس کو ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد سنانے کا اختیار بھی ہوتا ہے، عبوری احکامات صادر کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے ان کے پاس۔ ثالثی کو منسوخ کرنے کے لیے اختیارات ہوتے ہیں۔ یہ سب اس وقت
وقوع پذیر ہوتا ہے اس وقت یہ عدالتیں، سول عدالتیں جو دیوانی عدالتیں ہم جن کو بولتے ہیں، ایکشن لیتی ہیں جب یہ چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں کہ بندہ سالوینٹ ہو گیا ہے، اس یا امپائر یا ثالث کی تقرری کا مسئلہ بن گیا ہے، تو سول کورٹس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، تو وہ اس کے مقرر کرنے کے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں، انٹرم آرڈرز کے پاس کرنے کے اختیارات ہوتے ہیں، یا اس فیصلے کو اگر اس میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی یا ایسی کوئی فاحش قسم کی ایرر ہے، غلطی ہے، تو اس کو ثالثی فیصلے کو منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ یہ مداخلت یا سول کورٹس کے اختیارات ہیں جو آربیٹریشن ایکٹ 1940 میں وضع کردہ ہے۔